السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو مسٹ آل بی ڈوئنگ ویری ویل، اور اپنی پروگرامنگ بھی آپ کی کافی اچھی چل رہی ہوگی۔ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ اٹس اے کائنڈ آف اے ڈیفیکلٹ کورس ان دا سینس کہ ہم بالکل ایسی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ڈیلی اپلیکیشنز میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ ٹیکنالوجیز بہت ریپڈلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی ایس پی 1 کی تھوڑا عرصہ پہلے ہی آئی تھی، کچھ سالوں پہلے آئی تھی اس کی ایک اسپیسیفکیشن 1. اس کے بعد اب جی ایس پی ہم 2 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے ایس پی پہلے مائکروسافٹ کی بات کریں تو اے ایس پی ہوتا تھا، اے ایس پی پلس آیا، اے ایس پی .NET آیا، تو چیزیں بہت ریپڈلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جو اسپیشلی اس ٹائپ کی کورسز ہیں اس میں اکثر لگتا ہے کہ یہ تو ابھی ہم نے کیا اور یہ نئی چیز آ گئی ہے تو اب کیا کریں۔ تو جیسے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ وی آر بلڈنگ یور فاؤنڈیشن، سو اف یو کین ڈو دس you can learn anything on your own۔ یہ آپ کی بیس ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کے اوپر آپ پورا ایک پہاڑ بنا سکتے ہیں، پورا ایک گھر بنا سکتے ہیں جس پہ آپ نئی نئی چیزیں سیکھتے چلے جائیں۔ تو اس بات سے کبھی پریشان مت ہوئے کہ یہ چیز آ گئی، یہ چیز آ گئی، یہ چیز آ گئی۔ اگر آپ کی فاؤنڈیشن اچھی ہے، بیس آپ کی ٹھیک ہے، بیسکس آپ کو پتہ ہے، فنڈامنٹلز آپ کے کریکٹ ہیں، تو نئی چیزیں آپ بک کے ساتھ بک پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں۔ ویب پہ بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہیں، ہر کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑی سی بات تھی ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے حوالے سے کہ جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ لیکچرز آگے بڑھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ڈیورنگ دا کورس آف ٹائم ہی چینج ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم ابھی جب باتیں کر رہے تھے، یا ابھی جی ایس پی کی پچھلے 1-2 سالوں میں بات ہو رہی تھی تو جاوا سرور فیسز کا ماڈل آ گیا، اور اب یہ آگے نئی نئی چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ خیر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، آپ بھی ان سب چیزوں کو سیکھتے رہیں گے۔ ہم آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آج کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں جس سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کچھ جے ایس پی کے ایکشن ایلیمنٹس کا استعمال کیا تھا، اور ان کے لیے وی یوز دا ٹیگز آف جے ایس پی۔ سو ہم نے ایک جے ایس پی کا یوز بین ٹیگ یوز کیا تھا، پھر اس بین کی پراپرٹیز سیٹ کی تھیں اور پراپرٹیز گیٹ کی تھیں، اور انڈیکیشن یہ کی تھی کہ بھائی جے ایس پی کے پیج کے اندر بہت زیادہ کوڈ اسکرپٹلیٹ میں لکھنا پڑتا ہے تو وہ بہت زیادہ جاوا کا کوڈ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کوڈ کو منیمائز ایسے کر سکتے ہیں کہ یو کین یوز ایلیگنٹ جے ایس پی tags۔ These JSP tags will help you in accessing that bean, in setting the properties of that bean, or in retrieving values from that bean۔ So ہم نے JSP کے کچھ tags جو built in tags اس کے ساتھ آتے ہیں ان کا استعمال کر کے دیکھا تھا۔ Still جب ہم نے JSP کے ان tags کو استعمال کیا تھا اور اپنا scriptlet ہم نے JSP کے tags تو ہم نے JSP پیج میں یوز کیے ہی تھے، لیکن still آپ نے دیکھا تھا کہ ہمیں scriptlet میں کچھ کوڈ لکھنا پڑ رہا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو اسکرپٹلیٹ میں کوڈ کچھ لکھنا پڑ رہا ہے تو اسٹل جو آپ کا HTML پیج ڈیولپر ہے، جس نے آپ کا فرنٹ اینڈ بنانا ہے، جس نے آپ کی ڈیزائن آپ کی ویب اپلیکیشن کا انٹرفیس بنانا ہے، اس کو تھوڑی سی نو ہاؤ ہونی چاہیے جاوا کی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ٹیمپلیٹ بنا کے دے دے، اور پھر جاوا کا جو پروگرامر ہے، جو جی ایس پی پروگرامر ہے، اس ٹیمپلیٹ کے اندر، اس سائٹ کے اندر اپنا کوڈ ایڈ کر دے۔ لیکن کیا ہم ان لوگوں کو جو کہ ہمارے ویب ڈیزائنرز ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو کہ جاوا کے بہت اچھے ڈیولپرز نہیں ہیں لیکن ویسے ان کو کوئی لینگویج آتی ہے، یا ویسے وہ کچھ اسکرپٹنگ وغیرہ جانتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کو انوالو کر سکتے ہیں کہ وہ پورا جی ایس پی لکھ چھوڑیں، انکلوڈنگ کہ یہ جو سارا جاوا کوڈ ہم استعمال کریں، ڈیٹا بیس سے ایکسیس کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ ساری چیزیں بھی وہ کر سکتے ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کو چھوٹے چھوٹے ٹولز بنا دیں، چھوٹے چھوٹے ٹیگس بنا دیں۔ جیسے کہ آپ نے ڈیٹا بیسز تو خود لکھی نہیں ہوئی، آپ کو تو نہیں پتا کہ ڈیٹا بیس کا نیچے اسٹرکچر کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ فائل کیسے اسٹور کرتا ہے، لیکن یو کین رائٹ سلیکٹ کوئریز، انہوں نے آپ کو ایک انٹرفیس بنا کے دے دیا ڈیٹا بیس سے، جس کے تھرو آپ ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ So similarly, we can write tags, we can write our own tags that can be used by the front-end developers to access database, to access EJBs, to access anything۔ تو آج ہم بات یہی کریں گے کہ ہم ٹیگز کیسے بنا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں، اپنے آپ کو ریوائنڈ کرتے ہیں، دیکھیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا اور اس کو کس طریقے سے آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک جاوا بین بنائی تھی جو کہ ڈیٹا بیس سے کورس کی ڈیٹیلز لے کر آ رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری ایک ایگزامپل تھی جس میں یوزر سلیکٹ کرتا تھا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ یا جاوا کا ریڈیو بٹن، اینڈ بیسڈ آن دیٹ ریڈیو بٹن ہم ڈیٹا بیس سے اس کورس کی ڈیٹیل آؤٹ لائن اٹھا کے لاتے تھے اور پیج پہ ڈسپلے کراتے تھے۔ ہم نے کچھ اس طرح سے کوڈ لکھا تھا کہ ہم اپنا اسکرپٹلیٹ اسٹارٹ کرتے تھے، اسکرپٹلیٹ کے اندر ہم اپنا ڈاؤ بناتے تھے، پھر ڈاؤ کے ڈفرینٹ میتھڈ کال کر کے بین کے تھرو ڈیٹا منگواتے تھے اور پھر اس بین کو یہاں پہ رینڈر کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا پورا اسکرپٹلیٹ تھا، جو کہ شروع میں تو ہم نے سارا کے سارا کوڈ یہیں پہ لکھا تھا، پھر ہم نے جاوا بین استعمال کی تو یہ کوڈ تھوڑا سا کم ہو گیا تھا، بٹ اسٹل جاوا کا کوڈ
اسکرپلیٹ کے اندر موجود تھا, یعنی کہ اسکرپلیٹ کی پریزنس تھی ہمارے پیج کے اندر جس کے اندر جاوا کا کوڈ لکھا جاتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم نے یہ اسکرپلیٹ پورا ایلیمینیٹ کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک سمپل سا آپ ٹیگ بنا دیں, جیسے HTML بھی یہ تو ٹیگز ہی ہوتے ہیں نا اس میں, اور HTML کو آپ کے فرنٹ اینڈ ڈیولپرز استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے ایک چھوٹا سا ٹیگ بنا دیں جو کہ یہ سارا کام خود بخود کر دے, اور اس کو میں صرف بتاؤں کہ بھائی جاوا کا پیج لے کر آنا ہے یا ویب کا, اور وہ سارا یہ کام پیچھے سے خود سے کر دے, تو وہ کیسے آپ کریں گے؟ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک لائن مائی ٹیگ کولن ڈسپلے کورس پیج نیم ایکولس ٹو جاوا. تو جو ابھی آپ نے اسکرپلیٹ جو دیکھا ہے, کیا میں اس کو ایک سنگل ٹیگ سے ریپلیس کر سکتا ہوں؟ اس کا آنسر ہے یس, آئی کین ڈو دیٹ پرووائڈیڈ آئی نو ہاؤ ٹو رائٹ JSP کسٹم ٹیگس. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کسٹم ٹیگس جو ہوتے ہیں ان کے تھرو ہم اپنا جو پورا اسکرپلیٹ کا کوڈ ہے, جو پورا جاوا کا کوڈ ہے, اس کو ایک لائن سے بدل دیتے ہیں. وہ لائن جو ہوتی ہے وہ لائن کی ریزیمبلنس بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے ہمارے نارمل HTML ٹیگ ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے آرڈنری کسی اور XML کے ٹیگس ہوتے ہیں. تو آپ کیا سکتے ہیں کہ اپنے ٹیگس بنا سکتے ہیں. ان ٹیگس کے پیچھے آبویسلی جاوا کا کوڈ ہی ورک کر رہا ہوگا, لیکن فرنٹ اینڈ ڈیولپر جو ہے وہ سمپلی ان ٹیگس کو استعمال کرے گا اور وہ پورا کوڈ آپ کے سامنے, وہ پوری ساری کوڈ کی ایگزیکیوشن ہو کے آؤٹ پٹ اس کے سامنے آ جائے گی. تو یہ ہمارے کسٹم ٹیگز ہوتے ہیں. لیٹس سی کہ یہ کیا چیزیں ہیں, ان کے ساتھ کیا ہم کام کر سکتے ہیں. سو واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس از دیٹ واٹ از اے کسٹم ٹیگ, وائی وی بلڈ کسٹم ٹیگ. ہم نے تھوڑی سی ابھی یہ ڈسکشن کی ہے کہ کسٹم ٹیگ کیا ہوتا ہے اور ان کو کیوں بلڈ کیا جاتا ہے. What are the different types of tag and how to develop and use custom tag? So let's see what is a custom tag. A custom tag is a user-defined component to perform certain action. یہ کچھ ایکشن کرتا ہے, کچھ ایسا ایکشن کرتا ہے جو کہ یوزر بتاتا ہے ہمیں, اور ایک یوزر ڈیفائنڈ کمپوننٹ ہوتا ہے. جب ہم کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ کین بی اے جاوا کلاس فائل, ہمیں کچھ فنکشن پرفارم کر کے دے دیتی ہے. It provides us with a mechanism for encapsulating complex functionality for use in JSP. جیسے ہم نے ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنا ہے, JDBC کرنی ہے, اور کچھ ڈیٹا نکال کے اپنے فرنٹ اینڈ پہ دکھانا ہے, اپنے HTML پیج پہ دکھانا ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم اسکرپلیٹ کے اندر پوری فنکشنالٹی لکھیں یا جاوا بین کے اندر وہ فنکشنالٹی لکھیں اور اس جاوا بین کو اپنے اسکرپلیٹ میں سے یا ہمارے جو JSP کے ایکشن ٹیگس ہیں ان میں سے کال کریں, وی کین رائٹ کسٹم ٹیگ وچ کین ڈو دس فار اس. ہم نے کچھ ٹیگس آلریڈی بھی دیکھے ہیں, جیسے JSP کولن یوز بین کا ٹیگ تھا, JSP کولن انکلوڈ کا ٹیگ تھا, JSP کولن فارورڈ کا ٹیگ تھا. تو ہم نے یہ جو ڈفرینٹ JSP کے جو یوز بین کے ٹیگس دیکھے تھے, یہ آلریڈی JSP کے ساتھ بلٹ ان ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. وی کین یوز دیز ٹیگس, جیسے یوز بین کا ہے, انکلوڈ کا ہے, فارورڈ کا ہے, وی کین یوز دیز ٹیگس ٹو پرفارم ڈفرنٹ فنکشنالٹی. فار ایگزامپل جیسے ایک ریکویسٹ کو ایک JSP پیج سے دوسرے JSP پیج پہ فارورڈ کرنا, یا ایک JSP پیج سے کسی سرولیٹ پہ فارورڈ کرنا. آپ کو پتا ہے کہ سرولیٹ کے اندر ہم اس میں پورا ایک ریکویسٹ ڈسپیچر کا آبجیکٹ پہلے ریٹریو کرتے تھے, اینڈ دین وی یوز ٹو کال دا فارورڈ میتھڈ آن دیٹ ریکویسٹ ڈسپیچر آبجیکٹ. لیکن جب آپ سمپل سا ٹیگ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ جاوا کا کمپلیکس کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ کچھ ٹیگس ہیں جو کہ آلریڈی بلٹ ان ہیں JSP کے اندر. جب ہم JSP پیج لکھتے ہیں تو دیز آر اویلیبل ٹو اس. لیکن کیا ہم اپنے ٹیگس بنا سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل JSP کے اندر کوئی ایسا بلٹ ان ٹیگ نہیں ہم نے دیکھا ابھی تک جو کہ ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرے اور میں اسے کسی ٹیبل کے بارے میں بتاؤں اور اس ٹیبل کا ڈیٹا لا کے مجھے ڈسپلے کر دے. سو ایسا میں نے کوئی ٹیگ ابھی تک تو نہیں دیکھا. تو کیا میں ایسے, اگر میں کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا چاہوں, جو کہ میری ایک سوچ ہے, جو میں کرنا چاہتا ہوں پیج کے اوپر, تو کیا میں اپنا ٹیگ بنا سکتا ہوں؟ کیا میں ایسا کام کر سکتا ہوں کہ میں ایک جاوا کی فائل لکھوں, اپنا ایک ٹیگ بناؤں, اور جو میرا فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہے, ایسے صاحب جو کہ HTML ڈیولپ کر رہے ہیں یا میری ویب اپلیکیشن کا انٹرفیس بنا رہے ہیں, ان کو میں اس ٹیگ کا پتہ بتا دوں, اس ٹیگ کا نام بتا دوں, وہ اس ٹیگ کو استعمال کریں, اس کو ایٹریبیوٹس دیں جیسے کہ نارمل ٹیگس کو دیتے ہیں, اور پیچھے جاوا کا پورا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو کے ان کو آؤٹ پٹ دے دے. تو JSP اس کا سولوشن پرووائڈ کرتا ہے یوزنگ کسٹم ٹیگس. کسٹم ٹیگس ہوتے ہی ہیں کہ جاوا کا کوڈ تو آپ نے پورا اٹھا کے سیپریٹ کر دیا کسی جاوا کی کلاس فائلز میں, اور اب تو آگے آگے ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ ایون جاوا کی کلاس فائل بھی, پوری جاوا فائل بھی لکھنی نہیں پڑتی, بلکہ آپ JSP لائک سینٹیکس میں کام کر سکتے ہیں. تو کسٹم ٹیگ میں ہوتا یہ کہ آپ نے پورا جاوا کا کوڈ سیپریٹ کر دیتے ہیں علیحدہ جگہ پہ, اور اس کے بعد وہاں وہ جاوا کا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو کے آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے اور آپ کے سامنے پیج پہ آ جاتی ہے. آپ کہیں گے کہ JSP کے اندر جب ہم نے بینس کو استعمال کیا تھا تب بھی تو یہی کام کیا تھا کہ بین جو پیچھے پوری جاوا کی فائل تھی اس کو ہم کچھ پراپرٹیز اس کی سیٹ کر دیتے تھے, اس کی پراپرٹیز ریٹریو کر لیتے تھے. تو ایسی کیا بات ہے جو کہ کسٹم ٹیگس میں ہے اور جاوا بینس میں نہیں تھی؟ تو بات یہ کہ جاوا بینس تو جاوا کی ایک سورس فائل ہے, جاوا کی کلاس, اسے ہم کلاس فائل بنا لیتے ہیں, ایگریڈ. لیکن کیا کسٹم بینس کے اندر جو جاوا بینس ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کے پاس
وہ آبجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں جو جی ایس پی پیج میں ہوتے ہیں. جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ ریکویسٹ کا آبجیکٹ ہے, اگر میں آپ سے کہوں رسپانس کا آبجیکٹ ہے, اگر میں آپ سے کہوں آؤٹ کا آبجیکٹ ہے, تو کیا یہ آبجیکٹس جاوا بین کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو جاوا بین کے اندر ان آبجیکٹس کا استعمال کرنا ہے تو آپ کو ان کے کچھ میتھڈ بنانے پڑیں گے اور ایز اے پیرامیٹر ان آبجیکٹس کو پاس کرنا پڑے گا. لیکن ٹیگس جب آپ بناتے ہیں تو ٹیگس کی جو فائلز ہوتی ہیں یا ٹیگس کی جو کلاسز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ سارے آبجیکٹس, یہ امپلیسٹ آبجیکٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں ایک ٹیگ کے اندر سے, ایک ٹیگ کی کلاس فائل کے اندر سے اپنی HTML بھی جنریٹ کر سکتا ہوں. کیوں کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اس کے اندر میرے پاس آؤٹ کا آبجیکٹ تو موجود ہوگا, تو آؤٹ کے آبجیکٹ کو یوز کر کے میں اپنی HTML جنریٹ کر سکتا ہوں. تو ٹیگس جو ہوتے ہیں یہ وہ پیج کے, آپ کے جی ایس پی پیج کے اوپر آپ کے جتنے امپلیسٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ٹیگ کی کلاس کے اندر سے ایکسیس کر سکتے ہیں. یعنی کہ میں ریکویسٹ کو بھی ٹیگ کی کلاس کے اندر سے ایکسیس کر سکتا ہوں, میں رسپانس کو بھی ٹیگ کی کلاس کے اندر سے ایکسیس کر سکتا ہوں, میں آؤٹ کے آبجیکٹ کو بھی ٹیگ کی کلاس کے اندر سے ایکسیس کر سکتا ہوں. سو ایک تو میرے پاس یہ ساری چیزیں آ گئی. سو کسٹم ٹیگس پرووائڈ اس ڈفرنٹ ایڈوانٹیجز. They give us more cleaner separation of processing logic and presentation than Java Beans. کہ آپ اپنی جو بھی پروسیسنگ لاجک ہے وہ آپ لے جائیں اپنی ٹیگ کی کلاس فائلس میں, اور پریزنٹیشن جو ہے وہ صرف فرنٹ اینڈ پہ رہ جائے گی. اچھا, یہ جاوا بین سے کیوں زیادہ کلینر سیپریشن دیتے ہیں؟ بیکاز دے ہیو ایکسیس ٹو آل دا جی ایس پی پیج آبجیکٹس. تو جی ایس پی پیج کے آبجیکٹس کو بھی آپ ٹیگ کی کلاسز میں استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دیز ٹیگس کین بی کسٹمائزڈ یوزنگ ایٹریبیوٹس. اب یہ جو ساری باتیں مے بی یو فائنڈ اٹ ٹف ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, بٹ جیسے ہی ہم ایک دو ایگزامپلس کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. لیٹس ٹیک اے لک واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیگس. ہمارے پاس 2-3 طرح کے ٹیگز اویلیبل ہوتے ہیں. وی ہیو اے سمپل ٹیگ, وی ہیو ٹیگ ود ایٹریبیوٹس, اینڈ وی ہیو ٹیگ ود باڈیز. سو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ ایچ آف دیم ون بائی ون. سمپل ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ سمپل ٹیگ سے آپ واقف ہیں. اٹ ہیوز اے اسٹارٹ ایلیمنٹ اینڈ این اینڈ آف ٹیگ, اور ان کے بیچ میں کچھ نہیں ہوتا. سو اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی باڈی ود ان ٹیگ, اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی ایٹریبیوٹس. فار ایگزامپل جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے سلائڈ کے اوپر کہ مائی ٹیگ کولن ہیلو, جہاں پہ یہ اینگل بریکٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے میرے ٹیگ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے. ٹیگ کا جو نام ہے وہ ہے ہیلو, اور یہ جس لائبریری کا پارٹ ہے اس کا نام ہے مائی ٹیگ. ٹیگس کو بھی ہم لائبریریز میں رکھتے ہیں, ٹیگس کی کلیکشنز کو, جیسے جاوا کی کلاس فائلس کو ہم لائبریریز میں اکٹھا کر لیتے ہیں کہ جی یو آئی والے کمپوننٹس کی ہم نے ایک لائبریری بنا دی, ایچ کیو ایل والے کمپوننٹس کی ایک لائبریری بنا دی. سملرلی ہم ٹیگس کی بھی لائبریریز بنا سکتے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو مائی ٹیگ جو ہے اٹس اے ٹیگ لائبریری. ٹیگ لائبریری کے بارے میں انڈیکیشن ہے کہ کون سی ٹیگ لائبریری ہم استعمال کر رہے ہیں, اور ہیلو ٹیگ کا نام ہے, اور اس کے بعد ٹیگ کی کلوزنگ. سو سمپل ٹیگ میں ٹیگ کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے, ٹیگ کی کلوزنگ ہوتی ہے, ایٹریبیوٹس یا باڈی نہیں ہوتی. ٹیگ ود ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں اس میں وی ہیو اے اسٹارٹ اینڈ اینڈ آف ٹیگ, and between the start and end we have the tag library, tag name as well as different attributes. اس میں باڈی نہیں ہوتی. تو اگر آپ ایگزامپل دیکھیں, اینگل بریکٹ میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مائی ٹیگ, یہ ہماری ہوگی ٹیگ کی لائبریری, اس کے بعد ہیلو, یہ ہو گیا ٹیگ کا نام, اور پھر اس کے بعد ایٹریبیوٹس اور ویلیوز دے سکتے ہیں. یہ ایٹریبیوٹس اور ویلیوز یہ وہی ہوتی ہیں جیسے آپ HTML کے ٹیگس کے اندر اپنے ایٹریبیوٹس اور ان کی ویلیوز دیتے ہیں. اور اس کے بعد ٹیگ کی کلوزنگ. جو ہمارا تیسری ٹائپ کا ٹیگ ہے یہ ہے ہمارا ٹیگ ود باڈی. So start and end of tag تو اس کا پارٹ ہوتا ہی ہے, but it also have a body enclosed within that tag. It may or may not have any attributes. For example, my tag, یہ ہماری ٹیگ لائبریری ہوگی, کولن ہیلو, یہ ٹیگ کا نام ہو گیا. آپشنل ایٹریبیوٹس, یہاں پہ آپ کوئی بھی ایٹریبیوٹس دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی کوئی باڈی آ جاتی ہے ٹیگ کی, اور اس کے بعد ٹیگ کی کلوزنگ سلیش مائی ٹیگ کولن ہیلو. تو یہ تو ہم نے ٹیگ کی ڈفرنٹ ٹائپس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی کہ سمپل ٹیگس ہو سکتے ہیں, ان ٹیگس کے ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں, ٹیگس کی باڈی بھی ہو سکتی ہے. امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ ٹیگ بناتے کیسے ہیں. اچھا, ٹیگ بنانے کے لیے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کیونکہ ٹیگ کے اندر بہت ساری پروسیسنگ ہو رہی ہے, تو اٹ ول بی اے جاوا کوڈ, جاوا کا کچھ کوڈ تو لکھنا پڑے گا. تو ٹیگ بنانے کے لیے جب بھی آپ ٹیگ بنانا شروع کریں گے آپ کے پاس ایک کلاس ہوگی جس کے اندر آپ یہ ساری پروسیسنگ کریں گے, یہ سارے جاوا کا کوڈ لکھیں گے. کچھ نئی جو اسپیسیفکیشن آئی ہے اس میں جی ایس پی جو 2.0 ہے اس کے اندر آپ چاہے تو جاوا کی کلاس فائل بنائے بغیر بھی یہ سارا کوڈ لکھ سکتے ہیں ایک ڈاٹ ٹیگ فائل میں. اس وقت جو ہے ہم آپ کو کلاس فائل کے ساتھ یہ ٹیگ بنانا سکھائیں گے, کیونکہ یہ جو ہے یہ جس ایس پی 2.0 اور اس کے پچھلے دونوں ورژنس کے اندر یہ کامن چیز ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسی چیز بتائیں جو کہ کامن ہے. یو کین آلویز اسٹڈی اباؤٹ کیسے ڈاٹ ٹیگ فائل بناتے ہیں, اٹس کوائٹ سمپل. سو ایک تو آپ کو ٹیگ کی کوئی ہینڈلر کلاس بنانی پڑے گی, دیٹس نیسیسری. اب وہ کلاس جب بناتے ہیں تو جیسے ہم نے جب سرولیٹ وغیرہ بنائے تھے
تو ہم نے ایک فائل کے اندر سرولیٹ وغیرہ کی میپنگ بتائی تھی کہ بھئی یہ سرولیٹ کی کلاس ہے, یہ اس کا سرولیٹ کا نام ہے, اس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے, اور وہ فائل اس سے آپ فیملیئر ہیں, اس کا نام تھا web.xml. سملرلی جب آپ ٹیگس بناتے ہیں تو ٹیگس کی بھی ایک TLD فائل ہوتی ہے جو ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر ہوتی ہے. جیسے web.xml جو تھی ہماری ڈپلائمنٹ ڈسکرپٹر تھی, ہمارے ویب سرور کو بتاتی تھی کہ اس ایپلیکیشن کو کیسے ڈپلوائے کرنا ہے, کیا کیا اس کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے, کون سا URL کس سرولیٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے, کس سرولیٹ کے نیم کو کس کلاس کے اوپر میپ کرنا ہے. اسی طرح ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر جو ہے یہ ٹیگ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن بتاتا ہے. تو ٹیگ کی آپ ایک کلاس بنائیں گے, ٹیگ کی آپ لائبریری بنائیں گے, اور اس کو پھر آپ ڈپلوائے کریں گے اور استعمال کر کے دیکھیں گے. سو یہ 2-3 اسٹیپس ہوتے ہیں جو کہ ہم ٹیگس کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو یہ کامن اسٹیپس ہیں. جیسے جیسے اسپیسیفکیشن آگے بڑھتی ہے, نئی نئی چیزیں آتی جاتی ہیں, تو ان میں آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ چاہیں تو جو اب نئی اسپیسیفکیشن ہے اس میں ڈاٹ ٹیگ کی ایکسٹینشن سے ٹیگس بنا سکتے ہیں, اور ان ٹیگس کو آپ کو مطلب ان کی جاوا فائل بھی نہیں بنانی پڑے گی, ایک JSP لائک پیج میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ اس وقت 1.2 اور 2.0 دونوں اسپیسیفکیشنس کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں, تو ول سی کہ ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر کیسے بناتے ہیں, یا ٹیگ جو کلاس فائل ہے اس کو کیسے بناتے ہیں. اس کے بعد ڈاٹ ٹیگ جو ہے you can always study from a book or some good website. So what are the different steps in building custom tags? You can develop the tag handler class as a first step. Then you can write the tag library descriptor file, and then you deploy it. Let's take a look at these steps one by one. What is a tag handler class? Tag handler is the Java class. It is implicitly called when the associated tag is encountered in the JSP. تو جب آپ JSP پیج کے اندر اپنے ٹیگ کے اوپر پہنچیں گے تو یہ فائل آٹومیٹیکلی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. اٹ مسٹ امپلیمنٹ دا سمپل ٹیگ انٹرفیس. سمپل ٹیگ انٹرفیس اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, اینڈ اٹ یوزلی ایکسٹینڈس فرام سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس. تو جو سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس ہے اس نے آلریڈی سمپل ٹیگ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے, اس لیے آپ سمپلی اس کو اپنے ٹیگ کو سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس سے انہیریٹ کروا لیتے ہیں. سو یہ انہیریٹنس والا اسٹیپ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. جیسے جب ہم نے سرولیٹ بنانا تھا تو HTTP سرولیٹ ایک آلریڈی ریٹن کلاس ہے, اینڈ اٹ نوز ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود دا ویب براؤزر. یہ ویب سرور کے ساتھ کیسے مل کے کام کرنا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. تو ہم نے جب اپنا سرولیٹ بنانا ہوتا ہے, وی ایکسٹینڈ آر سرولیٹ کلاس فرام دا HTTP سرولیٹ. اور یہ تھوڑا سا اگر میں پیچھے جاؤں تو جب آپ نے پینٹ کرنا تھا تو اب اپنے جو ایک پینل بناتے تھے اس کو آپ انہیریٹ کروا لیتے تھے J پینل سے, بیکاز J پینلز نوز how to display something, how to paint on the screen. Similarly, when you want to create your own tag, تو آپ اپنی ایک کلاس بنائیں اور اس کو simple tag support کلاس سے انہیریٹ کر لیں. Tag handler کلاس کے اندر there is a method known as doTag. doTag میتھڈ جو ہے یہاں سے آپ کی پروسیسنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. جیسے ہم نے سرولیٹس میں کہا تھا کہ آپ کے پاس doGet یا doPost کے میتھڈ ہوتے ہیں, اور جس طرح سے ریکویسٹ آئی ہوتی ہے وہ والا میتھڈ کال ہو جاتا ہے. سملرلی جو آپ کی ٹیگ والی کلاس اس کے اندر ایک میتھڈ ہوگا doTag. یہ doTag میتھڈ آپ انہیریٹ کر رہے ہوں گے سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس سے, اور اپنی کلاس کے اندر اس کو اوور رائٹ کریں گے. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ doTag میتھڈ کرتا کیا ہے. بائی ڈیفالٹ اٹ ڈز نتھنگ, یعنی کہ جس مین کلاس ہے, جس سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس ہم اس کو انہیریٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ اس کی باڈی خالی ہوتی ہے, وہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں کرتا. واٹ وی ڈو, وی امپلیمنٹ, وی اوور رائٹ دا کوڈ, اور اس میں اپنی فنکشنالٹی ایڈ کر دیتے ہیں. اور یہ میتھڈ کب انووک ہوتا ہے, اٹ گیٹس انووکڈ وین دا اینڈ ایلیمنٹ آف دا ٹیگ انکاؤنٹرڈ, یعنی کہ جو ٹیگ کی اینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو سلیش اور اینگل بریکٹ جب آ رہی ہوتی ہے, تو doTag کا میتھڈ ہے یہ چلتا ہے. اس doTag کے میتھڈ میں کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں. implicit objects are available to tag handler class through page context object. تو یعنی کہ اگر آپ نے doTag کے میتھڈ کے اندر کسی implicit آبجیکٹ کو یوز کرنا ہے, فار ایگزامپل آؤٹ کے آبجیکٹ کو یوز کرنا ہے یا ریکویسٹ کے آبجیکٹ کو یوز کرنا ہے, تو پیج کانٹیکس والے آبجیکٹ کے تھرو آپ ان کو گیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پیج کانٹیکسٹ والے آبجیکٹ کے تھرو آپ امپلیسٹ آبجیکٹس کو استعمال کریں گے, تو پیج کانٹیکسٹ کا آبجیکٹ لینے کے لیے آپ کو ایک میتھڈ کال کرنا پڑے گا, دیٹ از گیٹ JSP context. So get JSP context will return you the page context object, and from this page context object you can then get the implicit objects. For example, to retrieve out object, یہ out object آپ کو پتا ہے ہم out.println کرتے ہیں JSP پیج میں, تو ہماری آؤٹ پٹ انسرٹ ہو جاتی ہے ایز این HTML ہماری آؤٹ پٹ کے اندر. اسی طرح جب ہم نے سرولیٹ بنائے تھے تو پرنٹ رائٹر ٹائپ کا آبجیکٹ تھا یہ آؤٹ, اور out.println وہاں پہ جو کرتے تھے تو وہ بھی ہماری آؤٹ پٹ کلائنٹ کو چلی جاتی تھی.
تو اگر ہم نے اس آؤٹ آبجیکٹ کو ہم نے اپنی یہ ڈو ٹیگ والے میتھڈ کے اندر ایکسیس کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے ہمیں پیج کانٹیکسٹ کا آبجیکٹ لینا پڑے گا. سو گیٹ جی ایس پی کانٹیکسٹ کا میتھڈ کال کریں گے, وہ ہمیں ریٹرن کرے گا ایک آبجیکٹ جس کو ہم ٹائپ کاسٹ کر لیں گے پیج کانٹیکسٹ میں. اب ہمارے پاس پیج کانٹیکسٹ ٹائپ کا ایک آبجیکٹ پی سی اویلیبل ہے. پی سی کا ہم گیٹ آؤٹ میتھڈ کال کریں گے تو ہمارے پاس آؤٹ والا آبجیکٹ آ جائے گا جس کی ٹائپ ہے جی ایس پی رائٹر. اب اس کو یوز کر کے ہم کوئی بھی HTML فرام ود ان جاوا کلاس جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری تھی کہ کیسے ہم ایک ٹیگ ہینڈلر کلاس لکھ سکتے ہیں. اسٹیپ 1 جو ہمارا تھا کہ ہم ایک ٹیگ ہینڈلر کلاس لکھیں گے. اسٹیپ 2 اس کا ہے کہ ہم ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر بنائیں گے. ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر جو ہے جیسے ویب ڈاٹ XML تھی ہماری, جو کہ ہماری سرولیٹ کے بارے میں انفارمیشن اور پوری ویب اپلیکیشن کے بارے میں انفارمیشن دیتی تھی, ویسے ہماری جو TLD فائل ہوتی ہے وچ اسٹینڈس فار ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر, یہ ہمیں ٹیگس کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے. ٹیگس کی ڈفرینٹ لائبریریز ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ ٹیگس کو ہم اکٹھا کر کے ایک لائبریری میں ڈال سکتے ہیں. جیسے میں ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنے والے سارے ٹیگس کو اکٹھا کر کے ایک SQL لائبریری میں ڈال دیتا ہوں. کچھ اور جو ایسے ٹیگ جو کہ HTML رینڈر کرتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے کسی اور لائبریری میں ڈال دیتا ہوں. تو I can make different tag libraries, and tag library descriptors tells me about tag libraries as well as individual tags. So tag library descriptor is an XML based document and it specifies information required by the GSP container such as what is the version of tag library, what is the version of GSP, what is the name of tag, what is the name of the tag handler class, what are different attributes, etc. And let's see how to deploy that. As a step 3, we place a tag handler class in web-inf classes folder. آپ کو پتا ہے کہ web-inf سے onward جتنا ہے ہم اپنی کلاسز کو رکھتے ہیں, جو tag handler classes ہیں ان کو بھی وہیں پہ رکھیں گے. And then we place a TLD file in web-inf/TLDs folder. تو یہ دونوں فائلز ہم یہاں پہ رکھیں گے تو ہمارے ٹیگ کی ڈپلائمنٹ ہو جائے گی. Obviously جو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ کام ہمارے لیے آٹومیٹیکلی کر رہی ہوں گی, بٹ یو شوڈ نو کہ کیا پیچھے کام ہو رہا ہے بیہائنڈ دا سینس. ہم نے ٹیگ بنایا, ٹیگ کی لائبریری بنا دی, TLD فائل بنا دی. اب اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ اس کو استعمال کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو یوز ٹیگ لب ڈائریکٹو ان GSP ٹو ریفر ٹو دا ٹیگ لائبریری. کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو GSP ڈائریکٹو پڑھایا تھا پیج, پھر ایک ڈائریکٹو آپ کو بتایا تھا انکلوڈ. اسی طرح ایک اور ڈائریکٹو ہوتا ہے ٹیگ لب کا. ٹیگ لب کا جو ڈائریکٹو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میری ٹیگ لائبریری کون سی ہے اور اس کو میں کس نام کے ساتھ اس GSP پیج کے اندر استعمال کر رہا ہوں. یو کین آلسو یوز ملٹیپل ٹیگ لائبریریز ان اے سنگل GSP پیج. ٹیگ لب کی شیپ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی %@, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ نام آتا ہے ڈائریکٹو کا, تو ٹیگ لب ہمارے ڈائریکٹو کا نام ہے. اس کے بعد URI TLD فائل نیم. تو جو آپ نے TLD فائل بنائی ہوتی ہے, اپنی ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر بنایا ہوتا ہے, وہ یہاں پہ آپ دے دیتے ہیں. اینڈ دین پریفکس جیسے مائی ٹیگ, تو یہ پریفکس جو ہے یہ یوز میں کروں گا اس فائل کے اندر, اس GSP پیج کے اندر اس لائبریری کے ٹیگس کو استعمال کرنے کے لیے. تو ایزیوم کرتے ہیں کہ جو ہم نے ٹیگ لائبریری بنائی ہے اس میں ایک ٹیگ ہے ہیلو, تو اگر مجھے اس کو کہیں اپنے پیج میں استعمال کرنا ہے تو میں استعمال کروں گا مائی ٹیگ کولن ہیلو. یہ مائی ٹیگ کیا ہے؟ یہ پریفکس ہے میری ٹیگ لائبریری کا. اور جب آپ مائی ٹیگ کولن ہیلو کال کرتے ہیں تو بیہائنڈ دا سینس کیا ہوتا ہے کہ کنٹینر کالز دا اپروپریٹ ٹیگ ہینڈلر اینڈ ٹیگ ہینڈلر ول رائٹ دا اپروپریٹ رسپانس بیک ٹو دا پیج. تو ابھی ہم نے باتیں تو بہت کر لیں کہ جی ٹیگ بنا سکتے ہیں, ٹیگ یہ کر دیں گے, ٹیگ وہ کر دیں گے, لیکن وہ جو پروورب ہے نا کہ سینگ از بلیونگ, جب آپ دیکھتے ہیں تو چیز کی سمجھ بھی آ جاتی ہے, چیز پہ اعتبار بھی آ جاتا ہے. تو اب ہم وہی کرنے چلیں گے جیسے کہ ہم اپنے ویسے بھی باقی لیکچرز میں کرتے ہیں کہ ول کوڈ ایز اے فرسٹ اسٹیج, ایز اے فرسٹ اسٹیپ ول کوڈ اے ویری سمپل ٹیگ فار یو. اور ہمارا سمپلسٹ پاسبل پروگرام ہمیشہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اٹ پرنٹس ہیلو ورلڈ. ہم ایک سمپل سا ٹیگ آپ کے لیے بناتے ہیں جو کہ ہیلو ورلڈ ہمیں کر کے دکھا دے گا. اس کے بعد ہم ذرا تھوڑے سے ایک کمپلیکس ٹیگ پہ چلیں گے. تو ابھی ہم اپنا پہلا ٹیگ بناتے ہیں. ہماری اپروچ کیا ہوگی کہ ہم اپنی کلاس ایک بنائیں گے اور اس کلاس کو ہم سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس سے انہیرٹ کروائیں گے. اس کا ڈو ٹیگ میتھڈ اوور رائڈ کریں گے. ڈو ٹیگ میتھڈ کے اندر ہم آؤٹ کا آبجیکٹ لیں گے. آؤٹ کا آبجیکٹ ابھی ہم نے آپ کو لینا سکھایا ہے. آؤٹ کے آبجیکٹ کے تھرو ہم ہیلو ورلڈ پرنٹ کروائیں گے. یہ ہماری ٹیگ کی کلاس بن جائے گی. ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر میں اس کا کچھ ذکر خیر کریں گے کیونکہ ہم نے جیسے ابھی ڈسکس کیا کہ TLD جو فائل ہوتی ہے اس کے اندر ٹیگس کی انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو ڈپلوائے کر کے یوز کریں گے. تو آئے دیکھتے ہیں کہ ایک سمپل سا ٹیگ جو کہ ہیلو ورلڈ پرنٹ کرتا ہے اسے کیسے بنایا جاتا ہے. ایک نیا پروجیکٹ بناتے ہیں. ایک ویب ایپلیکیشن اپنے سلیکٹ کی. پروجیکٹ کا ہم نام رکھ دیتے ہیں سمپل ٹیگ ایگزامپل. اس کو جب آپ فنش کریں گے تو ہمارے پاس ایک پورا پروجیکٹ بن جائے گا.
اب جب آپ کے پاس پروجیکٹ بن گیا ہے تو نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اس کے اندر آپ نے ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر بنانا ہے. اس کے لیے آپ پروجیکٹ ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور نیو کے اندر آ کے سلیکٹ کر لیں فائل اور فولڈر ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر کی آپشن لیتے ہیں. ہمارا جو اسٹیپ 1 ہم نے ویسے آپ کو بتایا تھا وہ تھا ٹیگ ہینڈلر بنائیں اور پھر اسے TLD فائل میں ڈال دیں. یہاں پہ ہم ذرا اس کے ریورس میں کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیگ ہینڈلر بنائیں گے تو آپ سے پوچھے گا وہ آپشن, یہ جو ID ہے ہمارا, کہ اس کو کس TLD میں ڈالنا ہے. تو ہم پہلے ایک TLD بنا لیتے ہیں, ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر بنا لیتے ہیں. تو نیکسٹ کریں یہاں پہ اپنی TLD کا نام دیں. TLD کا نام ہم دے دیتے ہیں my tag. سو ایک TLD بن گئی. اگر آپ اس کا فولڈر دیکھیں یا URI دیکھیں تو یہ جا کے اس کو web-inf کے اندر TLDs میں رکھ رہا ہوتا ہے. فنش کرتے ہیں اس کو. TLD بنانے کے بعد ہم اس کے لیے ایک نیا ٹیگ بناتے ہیں. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے جب اپنی TLD فائل بنا لی ہے تو TLD فائل کے اندر ہم انٹری ڈالیں گے ایک ٹیگ ہینڈلر کی. تو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم ایک ٹیگ ہینڈلر بنائیں. سورس پیکجز میں آ کے ہم ایک فائل اور فولڈرز میں جا کے آپ نیا ٹیگ ہینڈلر ایک لے سکتے ہیں. نیا ٹیگ ہینڈلر جو ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کلاس کا نیم. کلاس کا نیم آپ کچھ بھی رکھتے ہیں. ہم یہاں اس کلاس کا نام رکھ دیتے ہیں ہیلو ورلڈ ٹیگ. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمپل ٹیگ سپورٹ سے انہیریٹ ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ID سے ہو رہی ہیں. پرسنلی آئی ہیٹ ٹو شو یو دا ID. یہ سب ڈیولپمنٹ فاسٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہو جاتی ہے. یہ ساری کام آپ ایک دفعہ اسکریچ سے نوٹ پیڈ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ زیادہ اچھا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. تو نیکسٹ اس کو کرتے ہیں ہم. یہاں پہ ہم سے پوچھے گا جو ٹیگ آپ بنا رہے ہیں اس کو آپ نے کس TLD فائل میں اس کی انٹری لینی ہے. تو ہم بتا دیتے ہیں اپنی جو ہم نے TLD فائل بنائی ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس جو TLD فائل تھی اس کا نام تھا my tag. اس کو یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کر لیا. ٹیگ کا کیا نام ہے یہاں پہ آپ ٹیگ کا نام بتا سکتے ہیں. ٹیگ کا نام ہم نے رکھ دیا ہیلو. اور یہ ہیلو ٹیگ جو ہے یہ کس کلاس کے اوپر میپ ہو رہا ہے, یہ ہیلو ورلڈ ٹیگ کلاس کے اوپر میپ ہو رہا ہے. یہاں پہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے سرولیٹ کی میپنگ بتائی تھی کہ سرولیٹ کلاس ہوتی ہے, اس کلاس کو آپ ایک نیم دے سکتے ہیں اور اس نیم کو پھر فردر آپ یوز کرتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اپنا نام ہے لیکن ورچوئل یونیورسٹی نے آپ کو ایک ID اسائن کی ہوئی ہے اور آپ ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ اپنے سارے کام اپنے ID کے تھرو کرتے ہیں, اپنے نام کے تھرو نہیں کرتے. تو ٹیگ کلاس کا یا سرولیٹ کلاسز کا ان سب کی کلاس نیمز ہوتے ہیں, بٹ دین وی اسائن دیم این آئیڈینٹی which is tag name in this case or servlet name in the case of a servlet. And then inside the descriptor files جیسے یہاں پہ tag library descriptor ہے اور وہاں پہ web.xml تھی, ہم یہ جو tag کا نام ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ it's an empty tag, it does not have any body. اس کے بعد ہم اس کو فنش کر دیتے ہیں. تو ہمارے سامنے ایک ٹیگ کا ٹیمپلیٹ لکھا جائے گا. So you can see that کہ ہماری کلاس جو ہے ٹیگ کی وہ انہیریٹ ہو رہی ہے سمپل ٹیگ سپورٹ سے. سمپل ٹیگ سپورٹ کی کلاس ہم انہیریٹ کریں گے تو ہمارے پاس ٹیگ کے کریکٹرسٹکس سارے اویلیبل ہوں گے. اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ڈو ٹیگ میتھڈ اوور رائڈ کریں. ڈو ٹیگ میتھڈ کے اندر ہم گیٹ GSP کانٹیکسٹ کا گیٹ آؤٹ میتھڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک GSP رائٹر آ جاتا ہے. جو ہم نے آپ کو سلائڈ دکھائی تھی اس میں ہم نے یہ 2 اسٹیپ پروسیس کیا تھا کہ گیٹ GSP کانٹیکسٹ کیا تھا اور وہاں سے ہمیں آبجیکٹ ملا تھا پیج کانٹیکسٹ کا, اور پیج کانٹیکسٹ کے آبجیکٹ کے اوپر ہم نے گیٹ آؤٹ کا میتھڈ کال کیا تھا. اس کو آپ ایز اے سنگل اسٹیپ بھی کر سکتے ہیں کہ گیٹ GSP کانٹیکسٹ ڈاٹ گیٹ آؤٹ. تو یہ آپ کو ایک GSP رائٹر ٹائپ کا آبجیکٹ دے دے گا جس کو ہم نے آؤٹ نیم کے ایک ویریبل میں اسٹور کر لیا ہے. ابھی آؤٹ وہی ہے جو کہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ آپ سرولیٹ میں کرتے تھے یا آپ GSP پیج کے اندر کرتے تھے. یہ وہ آؤٹ امپلیسٹ آبجیکٹ ہے جو آپ GSP پیج کے اندر آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے رہے ہیں. آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ہم کرتے ہیں ہیلو ورلڈ اور یہ ہمارا سمپل ٹیگ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب آ کے اس کو یوز کرتے ہیں. جو ہمیں ایک ڈیفالٹ میں انڈیکس ڈاٹ یہاں پہ GSP اویلیبل ہے اسی کے اندر ہم چینجز اپنی کر لیتے ہیں, ریکوائرڈ چینجز. سب سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کس ٹیگ لائبریری کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ آپ کام کریں گے تھرو دا ٹیگ لب ڈائریکٹو. سو ہم %@taglib کا ڈائریکٹو دیتے ہیں. URI میں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم بتائیں گے اپنی TLD فائل کا نام. ہماری TLD فائل جو ہے وہ my tag ہے. index.jsp کے اندر ہم اپنی ٹیگ لائبریری کی TLD فائل کی لوکیشن بتاتے ہیں اور اس کا نام بتاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو پریفکس دے دیتے ہیں my tag کا. اب اس my tag کے پریفکس کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں گے اپنے HTML پیج کے اندر. HTML پیج کے اندر ہم آتے ہیں اینگل بریکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں my tag کولن اور ٹیگ کا ہمارا نام تھا ہیلو. یہ لکھ کے اپنے اس ٹیگ کو کلوز کرتے ہیں. تو اب یہ ہمارا ٹیگ یہاں پہ لکھا گیا ہے. یہ کام کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ اس کو رن جب کریں گے
تو آپ کے سامنے ایک براؤزر ونڈو اوپن ہو جائے گی اور اس میں آپ کو ہیلو ورلڈ لکھا ہوا نظر آئے گا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سمپل ٹیگ ہم کیسے بنا سکتے ہیں. سمپل ٹیگ بنانے کے لیے جیسے کہ ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ آپ کو ایک ٹیگ ہینڈلر کلاس بنانی پڑے گی. ٹیگ ہینڈلر کلاس کے اندر ڈو ٹیگ کا میتھڈ ہم نے اوور رائڈ کیا ہے, پھر اس کی انٹری ہم نے اپنی ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر فائل میں دی ہے اور اس کے بعد اس ٹیگ کو یوز کیا ہے. اب ہم ذرا ایک تھوڑا سا ریلیٹیولی کمپلیکس ٹیگ کے اوپر جاتے ہیں اور کام کچھ وہی کریں گے جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی کیا تھا, کہ ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں اپنے کیا تھا کہ یوزر سے اس سے لی تھی, یوزر سے اس کی چوائس پوچھی تھی کہ اس نے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے پیج پہ جانا ہے یا جاوا کے پیج پہ جانا ہے, اینڈ دین بیسڈ اپان دیٹ چوائس ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا یا جاوا کا پیج دکھایا تھا اور اس پیج پہ ہماری کورس آؤٹ لائن پریزنٹ ہو رہی تھی. کورس آؤٹ لائن جو پریزنٹ ہو رہی تھی وہ ہم نے ڈیٹا بیس سے ویلیوز اٹھائی تھی اور ان کو ایک ٹیبل کی فارم میں ڈسپلے کر دیا تھا. ٹیبل کی کس ٹیبل سے ویلیوز اٹھانی ہے یہ ہم نے شروع میں جو یوزر سے چوائس پوچھی تھی کہ اس نے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے پیج پہ جانا ہے یا جاوا کے پیج پہ جانا ہے, بیسڈ آن دیٹ ویلیو ہم نے اس ٹیبل کا وہ ایک ٹیبل یوز کیا تھا اور وہاں سے ویلیوز اٹھائی تھی. تو ہم یہ کام اپنے ایک ٹیگ کے تھرو کریں گے. ہم ایک ایسا ٹیگ بنائیں گے جو کہ یہ سارا کام آٹومیٹیکلی کر دے گا اور سارے پیج پہ HTML بھی ڈسپلے کر دے گا, اور صرف یوزر جو ہے اس ٹیگ کا اس کو بتانا پڑے گا کہ کس کورس کا وہ آؤٹ پٹ دکھانا جا رہا ہے. تو ہم یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کس طرح ہم فرنٹ اینڈ والوں کے لیے یہ کام آسان کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سمپل سا ایک ٹیگ استعمال کریں, ڈیٹا بیس سے بھی کنیکٹیوٹی ہو جائے گی اور سارا کام ہو جائے گا اور ان کو خود سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. یہاں پہ جو ہم اپروچ لیں گے وہ یہ ہے کہ سمپل ٹیگ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ڈو ٹیگ کا میتھڈ اس کا اوور رائڈ کرتے ہیں اور اس سے کچھ بھی کام کروا لیتے ہیں. اب ہم اس کے ساتھ کچھ ایٹریبیوٹس ڈال رہے ہیں, یعنی کہ ٹیگ آپ کا اسٹارٹ ہوگا, ٹیگ کا نام ہوگا, ایٹریبیوٹ اور ویلیوز ہم اس کی ڈفرنٹ ڈال رہے ہیں. یہ ایٹریبیوٹ یا ویلیوز کیا کریں گے, یہ ہمیں یوزرس نے جو ہمیں ریکویسٹ بھیجی تھی کہ بھئی وہ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا پیج دیکھنا چاہتا ہے یا جاوا کا پیج دیکھنا چاہتا ہے, تو بیسڈ آن دیٹ فیکٹ ہم اس کے اندر جو ہے ویلیوز اس کے ایٹریبیوٹ کی ویلیوز بنائیں گے. سو یہ والا کام میں ہمارا ٹیگ جو ہے وہ تو پیچھے جو اس کا ڈو ٹیگ میتھڈ ہے وہ چلائے گئی, لیکن کچھ ایٹریبیوٹس کی ویلیوز بھی ہوں گی جو کہ ہم نیچے یوز کر سکتے ہوں گے ڈو ٹیگ میتھڈ میں. ابھی ایٹریبیوٹ کی ویلیوز جو ہیں یہ کلاس تک کیسے پہنچائے, آپ کو پتا ہے کہ ٹیگ کے پیچھے ایک ٹیگ ہینڈلر کلاس ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر امپلیسٹ آبجیکٹس تو میں ایکسیس کر سکتا ہوں, لیکن یہ جو ٹیگ کے اندر میں ایٹریبیوٹس دوں گا ان کو کیسے ایکسیس کرنا ہے, تو اس کی بھی بہت سمپل اپروچ ہے کہ ہم انسٹنس ویریبلز اس کلاس میں ڈکلیئر کر لیں گے. جب ہم ٹیگ میں کوئی ایٹریبیوٹ دیتے ہیں تو اس کلاس کے اندر ایک سیٹر کال ہوگا, اس ایٹریبیوٹ کے نام سے ملتا ہوا سیٹر کال ہوگا, جیسے جاوا بین کے کیس میں ہم پراپرٹی سیٹ کرتے تھے. تو اس ٹیگ ہینڈلر کلاس میں ایک سیٹر کال ہوگا اور اس سیٹر کے تھرو ہم ویلیو اپنی پاس کر دیں گے اس ایٹریبیوٹ کو, اینڈ دین ہم اس کو استعمال کر لیں گے. تو یہ والی اپروچ جو یہ والا طریقہ کار ہے ہم ایٹریبیوٹس کو یوز کرنے کے لیے استعمال کریں گے. سو ان آرڈر ٹو بلڈ دا ٹیگ ود ایٹریبیوٹس, ہماری جو ٹیگ کی شیپ ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ مائی ٹیگ کولن ہیلو ایٹریبیوٹ اکولس ٹو ویلیو, اور اس طرح سے ہمارا ٹیگ کنٹینیو کرے گا. ٹو ہینڈل ایٹریبیوٹس وی نیڈ ٹو ایڈ این انسٹنس ویریبل جو کہ اس ایٹریبیوٹ کی ویلیو اسٹور کرے گا, اینڈ اے کورسپونڈنگ سیٹر میتھڈ جو کہ اس ایٹریبیوٹ کی اس انسٹنس ویریبل کی ویلیو سیٹ کرے گا بیسڈ اپان دا ویلیو آف دا ایٹریبیوٹ. Container call the setter method and pass the custom tags attribute value as arguments. تو container جو آپ کا JSP container وہ ان setters method کو جو کہ آپ نے لکھے ہوں گے آٹومیٹیکلی کال کرے گا, اور یوزر نے جو ٹیگ میں ایٹریبیوٹ کی ویلیو دی ہوگی وہ سیٹر میتھڈ کو پاس کر دے گا, اور سیٹر میتھڈ وہ ویلیو انسٹنس ویریبل کو دے دے گا. تو ہم اپنے کورس آؤٹ لائن ایگزامپل کو ماڈیفائی کریں گے, ایک ایسا ٹیگ لے کر آئیں گے جس میں ایٹریبیوٹ بھی استعمال ہو رہا ہوگا. اپروچ اس کے لیے ہم کیا رکھیں گے, we will extend tag handler class from simple tag support class, and then we will add an instance variable of type string جس میں ہم یوزر کی چوائس سیٹ کروائیں گے کہ وہ جاوا کی آؤٹ لائن دیکھ رہا ہے یا ویب کی آؤٹ لائن دیکھ رہا ہے. We will write setter method for that attribute, and we will override our do tag method. We will build our TLD file and we will deploy it. So ہم یہ جو ابھی ایگزامپل ہے اس میں یہی کریں گے کہ ٹیگ کے تھرو اپنی پوری جو ٹیگ کلاس اس کے اندر سے اپنی ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کریں گے, ایگزیکیوٹ کریں گے. ساری HTML بھی ہم یہاں پہ ٹیگ کے اندر سے جنریٹ کر لیں گے, وہ آپ باہر بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, اور یوزر صرف اس ٹیگ کو استعمال کرے گا. اس کی کوڈنگ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگی. ٹیگ کی ایگزامپل دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے کوڈ کیا تھا وہ ہم دیکھ لیں. تو یہ ہماری وہ java.jsp فائل ہے جس پہ ہم نے ڈاؤ سے
اپنی کورس آؤٹ لائن ایکسیس کی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرپلیٹ کے اندر ہم نے کورس ڈاؤ کا آبجیکٹ کریٹ کیا تھا, پھر اس کورس ڈاؤ کے آبجیکٹ کے تھرو ہم نے ایک ارے لسٹ ریٹریو کی تھی, اور اس ارے لسٹ کے اوپر ہم نے آئٹریٹ کر کے کورس آؤٹ لائن بینز ایکسٹریکٹ کی تھی, اور وہاں سے ہم نے اپنی ساری HTML جنریٹ کر کے ایک ٹیبل بنایا تھا. ایز کمپیئر ٹو دس وہ یہ کریں کہ مائی ٹیگ, یہ ہمارے ٹیگ کا پریفکس آ گیا, اور ہمارے جو ٹیگ کا نام ہے اس کا نام ہے کورس ٹیگ. تو کورس کے ٹیگ کو ہم کورس کا نام بتاتے ہیں اور وہ پوری کی پوری آؤٹ پٹ یہاں پہ جنریٹ کر دیتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایگزامپلس کے بیچ میں کوڈ کا ڈفرنس کتنا ہے. یہاں پہ ایک سمپلی ٹیگ استعمال کریں گے اور وہ ساری آؤٹ پٹ جنریٹ کر دے گا. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ سارا کام کس طرح کیا ہے, یہ کوڈنگ ہم نے کس طرح سے کی ہے. آلریڈی ہم نے ایک پروجیکٹ یہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر TLD فائل بنا لی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ایگزامپل میں بنائی تھی. ہم آپ کے لیے جو چیز کوڈ کر رہے ہیں وہ ہے ہماری ٹیگ ہینڈلر کلاس, کہ ٹیگ ہینڈلر میں یہ ایٹریبیوٹس اور یہ ویلیوز کیسے کوڈ کرنی ہے, یہ سارا کام کیسے کرنا ہے اور اس کو پھر استعمال کیسے کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیگ ہینڈلر کلاس ہے وہ کیسے بنائی گئی ہے. تو ہم اپنی ایک ٹیگ ہینڈلر کلاس بناتے ہیں, اور جب آپ ٹیگ ہینڈلر کو سلیکٹ کریں گے فائلز اور فولڈر والے پیج سے, پہلے جو ڈائلاگ باکس ہے اس کے اوپر آپ کلاس کا نام دیں گے. کلاس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں کورس ٹیگ ہینڈلر. نیکسٹ کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی ٹیگ لائبریری جو ہم نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو اس ٹیگ لائبریری کو ہم نے سلیکٹ کر لیا. ٹیگ کا کیا نام ہے, یہاں پہ آپ ٹیگ کا نام بتا سکتے ہیں. ٹیگ کا نام ہم نے رکھ دیا ہے کورس ٹیگ. ٹیگ کی باڈی اسٹل ایمٹی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. however we can add new attributes into it. تو یہاں پہ ہم ایک نیا ایٹریبیوٹ بنا دیتے ہیں پیج نیم کے نام سے. یہاں پہ جو ایٹریبیوٹ ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم ریکوائرڈ ایٹریبیوٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انفورس کرے گا ہمارا ٹیگ کہ یہ ایٹریبیوٹ ریکوائرڈ ہے, یعنی یہ جو ریکوائرڈ ایٹریبیوٹ کی انفارمیشن ہے یہ وہ جا کے TLD فائل میں ڈالتا ہے. آپ جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جس ایٹریبیوٹ کو آپ نے ریکوائرڈ کیا ہوتا ہے اس کی انفارمیشن وہ TLD فائل میں ڈالتا ہے, اور اگر یوزر اس ایٹریبیوٹ کو مس کرتا ہے تو آپ کو ایک ایرر ملتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہم یہاں پہ انٹر کر رہے ہیں یہ کوئی یہاں پہ راکٹ سائنس نہیں ہو رہی. آپ جا کے سمپلی اس کو اپنی جاوا فائل میں ایک سیٹر میتھڈ یہ لکھ دے گا اس ایٹریبیوٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کی انٹری TLD فائل میں کر دے گا. تو یہ دونوں کام آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں, یہاں پہ یہ آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے, یہ آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا. تو ہم ایک ایٹریبیوٹ ایڈ کرتے ہیں اپنی ٹیگ کلاس کے اندر جس کا نام ہے پیج نیم. سو ہمارے ایٹریبیوٹ کا نام ہے پیج نیم اور اس کی ٹائپ ہے اسٹرنگ. یہ ریکوائرڈ ایٹریبیوٹ ہے اور اس کو ہم فنش کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد ہم اپنی ٹیگ ہینڈلر کلاس میں آتے ہیں. ٹیگ ہینڈلر کلاس کے اندر ہماری آپ دیکھیں کہ ٹیگ کلاس جو ہے اٹ از ایکسٹینڈنگ فرام سمپل ٹیگ سپورٹ. ٹاپ کے اوپر ہمارے سارے پیکیجز وغیرہ ہے, پیکیج آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو ہماری کلاس جو ہے یہ سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس سے انہیرٹ کر رہی ہے, اور کیونکہ اس کلاس کے اندر ہم نے ان بینز کو استعمال کرنا ہے, اس ڈاؤ کو استعمال کرنا ہے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ بنایا تھا, تو ہم نے یہاں پہ امپورٹ کیا ہوا ہے VU Bean والا پیکج جس کے اندر جا کے اپنی ڈاؤ کلاس اور جس کے اندر جا کے ہم نے اپنی کورس بین کلاس رکھی تھی. تو اس پیکج کو بھی ہم نے یہاں پہ امپورٹ کیا کیونکہ ہم ان دونوں کلاسز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک ایٹریبیوٹ ایڈ کیا تھا پیج نیم کے نام سے اپنے ٹیگ بناتے ہوئے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک انسٹنس ویریبل اس کے کورسپونڈنگلی ڈکلیئر ہوا ہوا ہے ٹاپ پہ, پرائیویٹ اسٹرنگ پیج نیم. اور اگر آپ تھوڑا سا نیچے اس کو اسکرال کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا انسٹنس ویریبل تھا اس کے لیے ایک سیٹر بھی لکھا گیا ہے پبلک وائڈ سیٹ پیج نیم, جو کہ ایک اسٹرنگ ٹائپ کی ویلیو لے رہا ہے اور اس ویلیو کو پیج نیم کو اسائن کر رہا ہے. کنسٹرکٹر کے اندر ہم نے اپنا ڈاؤ وغیرہ کریٹ کر سکتے ہیں, یا اس کو زیادہ اپروپریٹ یہ ہے کہ ہم ڈو ٹیگ کے میتھڈ کے اندر کریں. تو پبلک وائڈ ڈو ٹیگ کے میتھڈ کے اندر ہم اپنا ڈاؤ کریٹ کرتے ہیں اور ڈاؤ کا ریٹریو کورس لسٹ والا میتھڈ کال کر لیتے ہیں. یاد رہے کہ یہ میتھڈ ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے اسکرپلیٹ کے اندر سے کال کیا تھا, اس دفعہ ہم اس کو ایک جاوا کی کلاس کے اندر سے ہی کال کر رہے ہیں. یہ ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہو رہی ہے یہ ایفرٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو ہماری پریزنٹیشن کا کوڈ ہے وہ ہمارے پروسیسنگ سے, وہ ہماری بزنس لاجک کے کوڈ سے علیحدہ ہو جائے, بیکاز یہی سافٹ ویئر انجینئرنگ کہتی ہے, یہی ایک اچھے ڈیزائن کا طریقہ ہے. اس ڈو ٹیگ کے میتھڈ میں اپنا ڈاؤ کنسٹرکٹ کرنے کے بعد اور اس سے ارے لسٹ ریٹریو کرنے کے بعد ہم ایک ڈسپلے کا میتھڈ کال کر رہے ہیں جس کو ایک کورس لسٹ کی ویلیو جو ہمارے پاس ارے لسٹ آئی اس کو پاس کر رہے ہیں. ڈسپلے کے میتھڈ کے اندر ہم اپنی HTML جنریٹ کریں گے. HTML جنریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ آؤٹ ٹائپ کا آبجیکٹ ہمارے پاس JSP پیج کے اندر ہوتا ہے. اس JSP آبجیکٹ کو, اس آؤٹ ٹائپ کے آبجیکٹ کو ہم لے لیتے ہیں. اگر ہم نے کوئی امپلیسٹ آبجیکٹ استعمال کرنا ہو
تو اس کے لیے ہم گیٹ جی ایس پی کانٹیکسٹ استعمال کرتے ہیں. یہ ہمیں پیج کانٹیکسٹ دے دیتا ہے اور پیج کانٹیکسٹ کا ہم گیٹ آؤٹ میتھڈ استعمال کر کے آؤٹ ٹائپ کا آبجیکٹ لے سکتے ہیں. اب آؤٹ ٹائپ کا آبجیکٹ آ گیا, اس کو آپ یوز کر کے بالکل ویسے ہی HTML جنریٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ سرولیٹ کے اندر سے کر سکتے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیگ کے اندر HTML جنریٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہے تو ٹیگ کے اندر آپ ساری اپنی پروسیسنگ کر سکتے ہیں اور HTML آپ جا کے باہر HTML والے پیج پہ جنریٹ کر سکتے ہیں. سو یہ جو ٹیبل کا ہیڈر اور ہم نے اس کے جو روز یا وغیرہ یہاں پہ ٹاپک کریٹ کی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ باہر اپنی HTML میں بھی کر سکتے ہیں. ہم نے صرف یہاں پہ اس لیے کر دی ہیں تاکہ ایک ہی جگہ پہ ہمارا کوڈ آ جائے. تو یہاں پہ اس کے بعد ہم نے اس کے فور لوپ لگا کے ساری پروسیسنگ کی ہے, ایک ایک کر کے ارے لسٹ میں سے اپنی بینز ایکسٹریکٹ کی ہیں اور ان بینز کے ڈفرینٹ میتھڈ کال کر لیے ہیں. میں اس کی ایکسپلینیشن اس لیے نہیں دے رہا کہ سارا کام وہی ہے جو ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا. جو یہاں پہ آپ چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ساری پروسیسنگ ہماری ایک فائل کے اندر آ گئی ہے اور فرنٹ اینڈ سے ہم صرف اس ٹیگ کو کال کر لیں گے. تو ڈو ٹیگ جب یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو ہم اپنی ارے لسٹ میں سے ایک ایک کر کے ہم نے سارے کورسز کی بینز نکالنی ہے اور ان کا سیشن نمبر, ٹاپک اور اسائنمنٹ پرنٹ کر دی ہے. آؤٹ وغیرہ اور یہ سارا جو امپلیسٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں یہاں پہ جب ہم ان کو یوز کرتے ہیں تو ایک ایکسیپشن آ سکتی ہے, آئی او ایکسیپشنز آ سکتی ہیں, تو اس کو ہم نے ٹرائی کیچ کے اندر اس ساری چیز کو انکلوز کیا اور اس آئی او ایکسیپشن کو ہم نے کیچ کیا ہوا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پیج کے اوپر جس پہ ہم نے اس ٹیگ کو استعمال کیا. java.jsp پیج کے اندر ہم چلتے ہیں. سب سے ٹاپ پہ ایز ایکسپیکٹڈ ہم نے اپنا ٹیگ لیب کا ڈائریکٹیو استعمال کیا ہے. ٹیگ لیب کے ڈائریکٹیو کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے پہلے اپنی TLD فائل کا پتہ بتایا اس کو کہ TLD فائل کا نام کیا ہے, کہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اور ایک پریفکس دیا ہے کہ کس نام سے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے سمپلی یہاں پہ آ کے اس ٹیگ کا یوز اس طرح سے کیا ہے کہ my tag جو کہ ہماری ٹیگ لائبریری کا پریفکس تھا اس کو استعمال کیا ہے. اس کے بعد کولن ہم نے اپنا کورس ٹیگ کا نام لکھا ہے جو کہ ہم نے ٹیگ کا نام ڈیفائن کیا تھا کہ ہم اس نام سے اس ٹیگ کو استعمال کریں گے, تو ہمارا کورس ٹیگ آ گیا. اور اب اس کا ایٹریبیوٹ پیج نیم اکولس ٹو جاوا. تو جب یہ ٹیگ ایگزیکیوٹ ہوگا تو یہ جو پیج نیم اکولس ٹو جاوا ہے یہ ایکچولی ایک کال بن جائے گی سیٹ پیج نیم اور جاوا اس کو ایز اے ویلیو پاس ہو جائے گی. تو یہاں سے آپ کا ٹیگ انووک ہوگا, ٹیگ کا ڈو ٹیگ میتھڈ انووک ہوگا, لیکن ڈو ٹیگ میتھڈ انووک ہونے سے پہلے آپ کا سیٹر کال ہوگا آپ کے ٹیگ ہینڈلر کلاس کا جس کا نام تھا سیٹ پیج نیم, اور جاوا کی ویلیو اس کے اندر سیٹ ہو جائے گی. اور کے بعد جب ٹیگ کا اینڈ آئے گا ہمارے پاس ٹیگ کی کلوزنگ آ رہی ہوگی ہمارے پاس, تو ڈو ٹیگ کا میتھڈ ہمارے سامنے انووک ہو جائے گا. اب ڈو ٹیگ کے میتھڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ڈاؤ کے اندر سے ہم نے سارے کے ساری آؤٹ لائن کورس کی سلیکٹ کی ہے. کس کورس کی سلیکٹ کی ہے؟ جس کو ہم یہاں پہ پاس کر رہے ہیں ایز اے پیج نیم. تو جاوا کی ساری کورس آؤٹ لائن سلیکٹ ہو جائے گی اور ڈسپلے ہو جائے گی. جب ہم web.jsp پہ آئیں گے تو اس کے اندر چینج آ جائے گی کہ سارا ٹیگ ویسے ہی رہے گا, پیج نیم میں جاوا کی بجائے آ جائے گا ویب. تو سمپلی جو فرنٹ اینڈ ڈیولپرز ہیں وہ یہاں پہ اگر انہیں کوئی کمپلیکس ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی چاہیے اور وہ جاوا نہیں جانتے تو وہ سمپلی HTML کی طرح کے ٹیگز استعمال کر کے جاوا کے کوڈ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ جاوا کا کوڈ ایکسپرٹ جاوا ڈیولپرز نے لکھا ہوا ہوگا. اب اس کی ایگزیکیوشن ہم دیکھ لیتے ہیں. فرنٹ اینڈ پہ آگے ہم جاوا یا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی ایگزیکیوشن وہی آ رہی ہے, ہمارے پاس اس سبجیکٹ کی آؤٹ لائن آ جاتی ہے جو کہ ہم نے سلیکٹ کیا تھا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹیگ کو جس کا ایٹریبیوٹ بھی ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے, کیسے اس کو انووک کیا جاتا ہے. آپ ایسے ٹیگس بھی بنا سکتے ہیں جن کے بیچ میں باڈی ہو اور ان کو بھی انووک کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے 2 ایگزامپلز آپ کو دکھائی ہیں. اگر آپ ایسے ٹیگس بنانا چاہتے ہیں جن کی باڈی بھی ہے تو آپ اس کا کوڈ بھی فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ریفرنسز کے تھرو. ٹیگ لائبریری کے اوپر میں تھوڑی سی یہاں پہ بات کر چلوں کہ ٹیگ لائبریری جو ہوتی ہے ایک کلیکشن ہوتی ہے ٹیگس کی. تو جیسے میں نے یہ ٹیگ بنایا تھا کہ جس میں میں ڈیٹا بیس سے ویلیوز ایکسیس کر رہا تھا, ہو سکتا ہے میں کوئی اور ٹیگ ایسا بناؤں جس میں کوئی پیور HTML جنریٹ کر رہا ہوں, ایک تیسرا ٹیگ بناؤں جس میں میٹرکس آپریشن کر رہا ہوں, کچھ اس طرح کے کام کر رہا ہوں. تو ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹیگس کو ہم اکٹھا ایک لائبریری میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس ٹیگ لائبریری کو آپ استعمال کر لیتے ہیں. بہت ساری اگر آپ ویب پہ سرچ کریں گے بہت ساری بلٹ ان ٹیگ لائبریریز اویلیبل ہوتی ہیں. جیسے ایک JSTL ہے, جاوا اسٹینڈرڈ ٹیگ لائبریری, یہ ہمیں بلٹ ان اویلیبل ہے جس میں بہت سارے بنے بنائے ٹیگز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم اس پہ بھی کچھ بات کریں گے. لیکن ٹیگ لائبریریز جو ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بنا سکتے ہیں, آپ بھی بنا سکتے ہیں اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے. اور پھر جو فرنٹ اینڈ کے ڈیولپرز ہیں سمپلی ان ٹیگ لائبریریز کو استعمال کریں گے اور ان کا کوڈ سمپلیفائی ہو جائے گا. جو جاوا کے ایکسپرٹ ڈیولپرز ہیں جیسے کہ آپ لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں پیچھے پورے جاوا کا کوڈ لکھ دیں گے. تو پوری جو اس بات کو میں سمرائز کروں
تو یہ ہوگی کہ ٹیگ لائبریریز اور یہ جتنی ہم نے ساری چیزیں سیکھی ہیں، آپ کہیں گے کہ جی یہ سارا کام ہم سرولیٹس میں بھی کر سکتے تھے، یہ سارا کام ہم جے ایس پی میں بھی کر سکتے تھے. آئی ایگری ود یو، ہم سارا کام کر سکتے ہیں. ہماری جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو سیپریٹ کیا جائے. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کچھ ایگزامپلس دی تھیں آپ کو کہ پریزنٹیشن لاجک کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں تاکہ ہر جگہ کام اسپیسیفک ہو رہا ہو. ایسا پیج، ایسی فائل جو کہ یوزر سے انٹریکشن کے کام آ رہی ہے، اس کا صرف اتنا کام ہو کہ یوزر سے ان پٹ لے، یوزر کو آؤٹ پٹ دکھا دے، پروسیسنگ کہیں اور چلی جائے، تاکہ کہ یوزر کو اس سے ان پٹ لینے کا طریقہ یا یوزر کو آؤٹ پٹ دکھانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو گیا تو پروسیسنگ پہ تو فرق نہ پڑے. 2 میٹریسز لے کے ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے. اب میٹریسز کبھی میں جی او آئی کے تھرو لیتا ہوں، کبھی میں ویب کے تھرو لیتا ہوں، کبھی میں کنسول کے تھرو لیتا ہوں، لیکن کیا میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنے کے طریقے پہ فرق پڑتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میری پریزنٹیشن کا کوڈ علیحدہ ہو، میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنے کا کوڈ علیحدہ ہو، تاکہ اگر پریزنٹیشن میں کوئی ڈفرینس آتا ہے تو ملٹیپلائی کرنے کے کوڈ میں تو کو چینج نہ کرنا پڑے، وہ فائلس مجھے نہ کھولنی پڑے. تو یہ اوور آل جو ہم نے ٹیگس وغیرہ ڈسکس کیے ہیں، یہ بھی یہی جو ہے آپ کو اپروچ دیتے ہیں کہ پریزنٹیشن لاجک ہماری علیحدہ ہے، پروسیسنگ لاجک علیحدہ ہے. انہی چیزوں کو لے کے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید آپ سے بات چیت کریں گے اور گفتگو چلے گی. تب تک آپ تھوڑی سی ٹیگ لائبریریز پہ سرچ کریں، اس کو پڑھیں، اس کی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنا کے ایگزیکیوٹ کریں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں اس کی فردر آپ کو ایکسپلینیشن دیں گے، ان کو یوز بھی کر کے دکھائیں گے. اللہ حافظ.